سر اب چونکہ مذاکرات بھی ہو گئے ہیں، ہو سکتا ہے معاملات سیٹل بھی ہو جائیں، تو وفاق کو جو خدشات ہے نئے وزیر اعلیٰ کے پی کو لے کر وہ کتنے درست ہیں، اور کوئی ورکنگ کوارڈینیشن آپ ان کے درمیان بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسئلے پہ مسئلہ ہی کریٹ کریں گے؟ میرے خیال میں مسئلے تو وہ کریٹ کرتے رہیں گے، انہیں عمران خان صاحب کو خوش کرنا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جس قسم کی وہ بڑھ کے مار رہے ہیں کہ آپریشن بند کر دیں، آپریشن نہیں کرنے دوں گا۔ آپریشن کون روک سکتا ہے؟ اور انہیں پتہ ہے آپریشن رک گیا تو وزیر اعلیٰ صاحب شام کو اپنے گھر بھی نہیں جا سکیں گے، ان کی سیکورٹی کی صورتحال یہ ہے۔ یعنی ان سے اتنا نہیں ہوتا کہ اپنے ہی اضلاع کے اندر پولیس کو جو ہے وہ پیٹرولنگ میں رات کو اپنے تھانوں سے باہر نکال لیں۔ تو میرے خیال میں اس بات کا ادراک انہیں بھی ہے، لیکن یہ بدقسمتی سے سیاست کی جاتی ہے کہ جی آپریشن نہ کریں تو کیا کریں؟ کیا لا اینڈ آرڈر کے ساتھ مینٹین کر سکتی ہے پی ٹی آئی کی وہاں کی حکومت؟ کیا دہشت گردوں سے نمٹ سکتی ہے؟ ان کے تو ججز وہاں پہ جو ہے ان کو سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتے، وہ فیصلے نہیں سنا پاتے، پروسیکیوشن نہیں کر پاتے، سی ٹی ڈی میں بھرتیاں نہیں کر پائے، تو نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں کر پائے، تو یہ دہشت گردی سے لڑیں گے کیسے؟ فوج قربانیاں دے رہی ہے، فوجی جوان اور افسران شہید ہو رہے ہیں، کن کی خاطر؟ اسی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وہاں کی عوام کی خاطر کہ یہ شام کو سکون سے اپنے گھروں پہ پہنچ سکیں۔ اگر وہاں پہ دہشت گردی بڑھتی ہے تو کیا بتائیے مجھے، جہاں پورا خیبر پختونخوا متاثر ہوگا وہاں ان کی کیبنٹ کے یہ وزراء متاثر نہیں ہوں گے۔ اس لیے میرے خیال میں یہ سینس ان کے ہاں موجود ہے، لیکن سیاست تو کرنی ہے نا۔ اب انہوں نے پاؤں کے جوتے کا سائز بھی دے دیا کہ میرے لیے جناب فوری طور پہ ایک کپتان چپل بنا دیں۔ یہ ایموشنز کی سیاست ہے، نعروں کی سیاست ہے، جذباتیت کی سیاست ہے، پرفارمنس ہے، ان کا لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ سر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لڑائی میں سننے میں آ رہا ہے جو مسئلہ ہے وہ کشمیر کی وزارت عظمیٰ پر آ کر ختم ہو گیا ہے، اور شاید پیپلز پارٹی کو اب وہ تحفے میں دے دی گئی ہے، صرف اعلان ہونا باقی ہے یا انتخاب ہونا باقی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی خواہش تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت اب ان کے پاس آنی چاہیے۔ آخری جو ہے وہ ٹینور جو ہے وہ تھا ان کے پاس، پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس تھا، پھر پی ٹی آئی کے پاس آ گیا، پھر آج کل مرغوبہ آپ کہہ لیں یا استحکام میں پاکستان کہہ لیں، یا چلیں انہیں آپ سب کی جوائنٹ حکومت کہہ لیں، تو آج کل ان کے پاس ہے، آپ پیپلز پارٹی بھی امیدوار ہے۔ دیکھیں یہ جو سیاسی اختلافات ہیں پیپلز پارٹی کے، پی ایم ایل این کے، یہ کوئی لڑنے والے اختلافات نہیں ہیں، یہ کچھ دو لوگوں کی پالیسی ہے کہ انہیں کی ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی، پیپلز پارٹی بھی خوش رہے گی، این بھی خوش رہے گی، کیونکہ دونوں کے لیے اکٹھے چلنا اس وقت تو بہرحال لازم و ملزوم ہے۔ بالکل صحیح۔ اور ایک مذہبی جماعت پر جو پابندی لگانے کی بات چیت ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے اس بار واقعی پابندی لگا کے ایسے عناصر کا سر کچل دیا جائے گا، یا پھر ویسے ہی بات ہو جائے گی جیسے پی ٹی آئی دور میں ہوئی؟ میں کسی سیاسی جماعت کا، کسی ایک مذہبی جماعت کا ذکر نہیں کرتا، میں ہر اس گروہ کی بات کرتا ہوں جو جتھا بردار ہو، جو لٹھ بردار ہو، جو ریاست کو کہے جی کہ میں آ کے چوک میں بیٹھ جاؤں گا، مجھے اٹھا کو نہیں سکتا، جو کہ میں پورا ملک جیم کر دوں گا، جو یہ کہے کہ آپ کو اور میرے راستے بند کر دیں، ہمیں گھر نہ جانے دے۔ جہاں ان کا احتجاج شروع ہوتا ہے وہاں ہماری آزادی بھی موجود ہے، وہاں میری سیکورٹی بھی موجود ہے، آپ کی سیکورٹی بھی موجود ہے۔ سیاسی جماعتوں کو بیہیو کرنا چاہیے ایز اے پولیٹیکل پارٹی، وہ سیاسی جماعتوں کی بجائے انقلابی اور جتھے بن جائیں، ان کے اوپر خواہ کوئی بھی ہو پابندی ہونی چاہیے، لیکن ریاست کو یہ اپنے اندر جان پیدا کرنی ہوگی۔ ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب ہے ہارڈ اسٹیٹ۔ آپ دنیا بھر میں مظاہرے کرتے ہیں، آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ جناب 6 بجے تک آپ مظاہرہ کریں گے، اس کے بعد ڈسپرس ہو جائیں گے۔ ایک بندے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں کھڑا رہے، اس کے بعد پولیس کی طرف آپ انگلی اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، آپ اسے تو کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پکڑ کے آپ کو بند کر دے گا، آپ کو نکالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پاکستان میں رول آف لا کے لیے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذہبی جماعتیں اپنے آپ کو پابند کریں کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں احتجاج کریں گی، کسی کو املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گی، کسی کے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گی، کسی پولیس والے کو نہیں مارا جائے گا۔ سر تو نون لیگ جب یہ کہتی ہے کہ اس کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ ان کا ووٹ بینک متاثر ہو، اور یہ تو تیسری بڑی جماعت ہے پنجاب کے اندر، آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جب یہ ختم ہو جائے گی، پابندی لگ جائے گی، تو وہ ووٹ بینک واقعی نون لیگ پر شفٹ ہوگا؟ دیکھیں یہ بھی ایک جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ بنایا اس لیے گیا تھا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کچھ اسپیشلی بنایا گیا تھا تحریک لبیک کو اس کام کے لیے۔ یوٹیلائز کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں ہو جاتی رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ایک آئیڈیالوجی تھی اس وقت، سلمان تاثیر صاحب کے قتل کے بعد ایک پورا ایک ماحول ایسا بنا جس کو بہرحال مٹیریلائز کیا تحریک لبیک نے۔ اور پاکستان میں چونکہ ہم سب، آپ اور میں سب عاشق رسول ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی شخص کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا اگر اس کے اندر عشق رسالت موجود نہیں ہے، تو یہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یہ ایسے جو ہے وہ نعروں کا یا ایسی چیزوں کا بھرپور استعمال کرتی رہی ہیں،
کر رہی ہیں اور شاید آئندہ بھی کرتی رہیں گی، جس کی وجہ سے ایفلیشن بڑھتی ہے لوگوں کی. تو میرے خیال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سیاست میں مذہب کو اس طریقے سے استعمال نہ کریں. اب دیکھیں نا، ایک مذہبی جماعت آپ کے پاس آ جاتی ہے، کہتی ہے میں اسلام لانا چاہتی ہوں، آپ مجھے ووٹ دیں. دوسری مذہبی جماعت میرے پاس آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے جی میں اسلام لانا چاہتا ہوں، مجھے ووٹ دیں. تو آپ اور میرے درمیان میں مشکل فیصلہ ہو جائے گا نا کہ ہم کس کے اسلام کو مانیں. تو میرے خیال میں مذہب اس کو الگ رکھ کے اسلامی جماعتیں ہونی چاہیے، ساری اسلامی جماعتیں ہیں، اور ان کو چاہیے کہ اپنی پرفارمنس بیان کریں، ان کو چاہیے کارکردگی بیان کریں، ان کو چاہیے اپنا منشور تو دیں. سر اور آپ یہ کے خیال میں اس پورے سیناریو میں اب جو مولانا فضل الرحمان کسی سائٹ پہ پر تول رہے ہیں، کبھی مخالفت میں پہلے چپ رہے انتخاب ہونے تک، پھر اس کے بعد کورٹ چلے گئے، حکومت سے بھی نالا ہیں، آخر ان کی کیا مرضی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پی کے اندر ان کو حکومت نہیں مل رہی ہے، وفاق میں وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، ریلیونسی انہوں نے رکھنی ہے. دیکھیں سیاسی جماعتیں اپنے وجود کا احساس دلاتی رہتی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنے وجود کا احساس دلا رہے ہیں، جی بھائی میں بھی موجود ہوں اس میدان کے اندر، مجھے بھی اب کھلاڑی سمجھیں، مجھے اب آؤٹ نہ سمجھیں. تو یہ اس قسم کے احتجاج مظاہرے یہ ریلیونسی کے لیے بھی ہوتے ہیں اور سیاسی جماعتیں کرتی رہتی ہیں. قانون کے دائرے میں رہ کے مولانا فضل الرحمان بھی اسلام آباد آئیں، اور اگر ایک ان کو ٹائم دیا جائے جناب کہ آپ اتنے بجے بیٹھیں گے، اتنے بجے اٹھ کر چلے جائیں گے، تو میرے خیال میں اس کی بھی اجازت ہونی چاہیے. تحریک انصاف کو بھی اجازت ہونی چاہیے. لیکن یہ نعرے دینا کہ ہم پورا ملک جام کر دیں گے، ہم اسلام آباد اور راولپنڈی کے راستے کاٹ دیں گے، یہ کسی فرد کو نہیں ہونا چاہیے. وہ سیاسی جماعتیں نہیں ہوتی، وہ پھر انتشاری جماعتیں ہوتی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو. بالکل صحیح، بہت شکریہ آپ کا. نصر اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار. دیکھتے ہیں اس جماعت پر پابندی لگنے کے بعد واقعی کچھ پازیٹیوٹی کے ٹرینڈز ہمیں نظر آتے ہیں، اور واقعی نون لیگ جس طرح کلیم کرتی ہے اس ووٹ بینک کے بارے میں وہ اسے واپس ملتا ہے یا نہیں ملتا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں.